پوری دنیا میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے. کس کا؟ غیروں کا نہیں، مسلمانوں کا. مسلم ممالک جل رہے ہیں، باہمی انتشار و اختلاف کے شکار ہیں. ایک ایسی قوم، چھوٹی سی قوم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، یہود. صراط الذین انعمت علیہم، آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا ہے. غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے. اور کن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے؟ یہودیوں پر. معمولی سی تعداد ہے ان کی. آج ان کا جس قوم پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے وہ قوم آج مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے. ہر 10 منٹ کے اندر ایک بچے کا کیا جرم ہوتا ہے؟ اسلام نے حالت جنگ میں بھی بچوں کو، عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے. ان بچوں کو ہر 10 منٹ کے اندر ایک بچے کو وہ قوم قتل کر رہی ہے. اور کس قوم کے بچوں کو؟ جو اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ رب العالمین کے اختیار کردہ دین اور اس کے پیارے حبیب کی امتی ہے. اس قوم پر ایسا ظلم کر رہی ہے. میرے بھائیوں، جہاں اس کے کئی اسباب ہیں، صرف ایک سبب نہیں ہے، کئی اسباب ہیں. وہاں ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے رسول کی مخالفت کو اپنا سیوا بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہے. آپ ذرا دیکھیں اس پر کہ وہ جو ملک ہے، چھوٹا سا ملک، معمولی سا ملک، چاروں طرف سے اس کے مسلم ملک ہیں. چاروں طرف سے اگر ایک آدمی ایک بالٹی پانی گرا دے تو وہ ملک بہہ جائے. چاروں طرف سے مسلمانوں سے گھرا ہوا ہے، اور وہ بھی کمزور مسلم ممالک نہیں ہیں. مالی اعتبار سے انتہائی مضبوط، اقتصادیات کے اعتبار سے انتہائی مضبوط ہیں. لیکن ہماری یہ حالت ہے کہ کوئی اوقات نہیں ہے، معمولی سی بھی اوقات نہیں ہے کہ پوری دنیا کے لوگ چیخ چلا رہے ہیں، ہنگامہ کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، قتل رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. میرے بھائیوں، جہاں اس کے کئی اسباب ہیں، میں نے ذکر کیا، ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے رسول کی مخالفت کو اپنا سیوا بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے اور ہم پر اپنا عذاب نازل کر رہا ہے. اگر ہمیں اور آپ کو اپنے ان حالات کو بدلنا ہے، اس کے اندر سدھار لانا ہے، تو اپنے رویے کے اندر تبدیلی کرنی ہوگی، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کی طرف آنی ہوگی، ورنہ ہمارے حالات دن بدن اس سے بدتر ہوتے جائیں گے. میرے بھائیوں، میں ایک بات بتلاتا چلوں کہ جو حالات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کے حالات نہیں آئے. اس سے برے حالات امت مسلمہ پر آئے ہیں، اس سے بھی برے. اندلس کا جب سقوط ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر صرف 2 آپشن تھے. جب اندلس، جہاں پر مسلمانوں نے اسپین اور پرتگال جو آج ملک ہے، اس پر اندلس نام کی ایک مسلم حکومت قائم تھی. اس وقت کی تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھی، ترقی یافتہ قوم تھی. آج بھی اگر آپ جائیں نیٹ پر، جامع قرطبہ اور قصر الحمراء نیٹ پہ ڈال کے دیکھیں، مسلمانوں کی شان و شوکت، ان کی عظمت کا اندازہ ہوگا. آج سے لگ بھگ 14 سال یا 13.5 سال پہلے کی وہ عمارتیں ہیں. قصر الحمراء جو بادشاہ کا محل تھا، یا اسی طرح سے جامع قرطبہ آپ ڈالیں، آپ مسجد نبوی نے دیکھا ہوگا، آپ نے فوٹو کے اندر یا عمرہ کرنے گئے ہوں گے تو آپ نے مسجد نبوی کو دیکھا. اس کے جو محرابوں کی ڈیزائن ہے یا اس کا جو نقشہ ہے، سیم اسی سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے، جامع قرطبہ کے طرز پر بنایا گیا ہے. وہ مسلمانوں کی آج 1300 سال پہلے، جب ٹیکنالوجی کا کوئی دور نہیں تھا، آپ ان عمارتوں کو دیکھ کر مسلمانوں کی شان و شوکت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا مسلمانوں کا مقام و مرتبہ تھا اس وقت، کتنا زیادہ ترقی یافتہ تھے. لیکن جب ان لوگوں نے اللہ کی مخالفت، اس کے رسول کی مخالفت کی، اس دنیا سے مٹ گئے. ان کے پاس صرف 2 آپشن تھے، یا تو عیسائیت اپناؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے. 2 آپشن تھے. تیسرا آپشن نہیں تھا کہ چھوڑ کر کے آپ کسی مسلم ملک میں چلے جاؤ.